بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں، آپ کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ابتداً ایک خوبصورت واقعہ خواب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ بن عطار ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگہ تھیں، ولیہ تھیں، اللہ پاک کی بندی تھیں نیک، ان کا نام تھا حضرت رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہا۔ بڑی عبادت گزار خاتون تھیں۔ ان کی ایک لونڈی تھی یا خدمت گزار، ان کی ایک ساتھی خاتون تھی، اور وہ بہت زیادہ، وہ بھی عبادت گزار تھیں، بہت زیادہ نیک اور سیدھی سادی تھیں۔ تو وہ فرماتی ہیں، ان کی جو لونڈی تھیں، ان کے غلام تھیں، وہی فرماتی ہیں کہ بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا بڑی عبادت گزار بندی تھیں، اللہ پاک کی دن اور رات عبادت میں مصروف رہا کرتی تھیں، اور ایک اون کا جبہ تھا جو زیب تن کیا کرتی تھیں، اور ایک چادر اوڑھتی تھیں، اور اسی میں انہوں نے ساری زندگی گزار دی۔ ایک دن انہوں نے اپنی اس لونڈی کو یا خاتون غلام کو بلایا اور خدمتگار کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، میرے مرنے کے بعد مجھے تکلیف نہ دینا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت پہ رونا نہیں تم نے، اور دوسری بات میرے لیے ایصال کرتے رہنا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہے۔ بہرحال ان کا انتقال ہو گیا، بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کی جو لونڈی ہیں وہ ایک دن حضرت عطار، عیسیٰ بن عطار رحمۃ اللہ کو بتاتی ہیں کہ میں نے انتقال کے ایک ماہ بعد خواب دیکھا، خواب میں بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے زیارت ہوئی، دیکھا تو انتہائی خوبصورت دبیز ریشمی لباس میں ملبوس تھیں اور ایک دبیز ریشمی چادر اوڑھے ہوئے تھیں۔ میں نے پوچھا بی بی صاحبہ کیا حال ہیں؟ کہنے لگیں یا میں بہت اللہ پاک کی نعمتوں اور رحمتوں میں ہوں، اور مجھے لباس دیا گیا ہے، اور جو اونی جبہ میں نے تمہیں کہا تھا اس میں میری تکفین کرنا، وہ اونی جبہ اور وہ چادر جس تم نے مجھے کفن کے طور پر اڑائی تھی وہ مجھ سے لے لی گئی ہے، اور مجھے یہ خوبصورت دبیز ریشمی لباس دیا گیا ہے۔ فرمایا اور محترمہ بتائیے اور کیا نعمتیں ہیں؟ فرما لیں گے ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کا بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، یا وہ ناقابل بیان ہیں، اتنی نعمتیں مجھے عطا کی گئی ہیں۔ تو ناظرین کرام، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، خاتون ہو، جب رب العالمین کی راہ میں نکل پڑتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی کرنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ آج ہم اپنی چھوٹی سی مختصر سی زندگی ہے، ایوریج زندگی پاکستان میں ہے، 62 63 65 70 سال تک کی زندگی ہے، اس میں ہم کیا کیا نہیں کرتے۔ زمینوں پہ قبضہ، لوگوں کے حقوق غصب کرنا، ہر قسم کی ہم برائی کر رہے ہیں۔ بلکہ جو میرے ساتھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ آشکار بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیں جتنے واقعات ہوئے ہیں، یہ جتنی بدعمالیوں کی وجہ سے امتوں کو سزا دی گئی، ہر امت کو ایک ایک بدعملی پہ پکڑ ہو گئی، آج وہ ساری بدعملیاں، وہ ساری غلطیاں، سارے گناہ آج کے لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے ہمیں اجتماعی عذاب سے بچا رکھا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس حوالے سے مفتی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے اچھے سچے سچے خواب ہمیں سنائیے، مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے، انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں۔ مین وائل ہم اپنے کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ جی اپنے کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ جی پہلے کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام رابعہ ہے، میں لیاقت پور رحیم سے بات کر رہی ہوں، میں آپ کی ریگولر کالر ہوں۔ ماشاءاللہ، لیاقت پور سے بات کر رہی ہیں۔ جی اپنا خواب بیان میں کیجیے نے گا۔ اچھا میں نے میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرحوم عورت ہے جس نے میری امی کو نا ایک منٹ میری بہن، آپ کی والدہ نے یہ خواب دیکھا ہے؟ جی کیا دیکھا امی نے؟ انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک مرحوم عورت ہے اور انہوں نے میری امی کو نا گڑ کی 2 بھیریاں دی ہیں۔ کائی کی بوریاں دی ہیں؟ گڑ کی۔ اچھا، گڑ کی بوریاں دی ہیں۔ ہاں، اور دوسرا میری بہن کا خواب ہے کہ وہ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ گاڑی میں ہے۔ دوسرا خواب بھی امی کا ہے؟ دوسرا خواب بھی امی کا ہے؟ بہن کا ہے۔ اچھا، بہن نے کیا دیکھا؟ اس نے وہ گاڑی کہیں اور اس کے پاس نا اس کو لگتا ہے کہ انار تھا جو اس نے کھا لیا شاید۔ نہیں، میں آواز نہیں ہے، تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی ہے آواز۔ آپ کی بہن نے کیا دیکھا؟ گاڑی دیکھی ہے؟ گاڑی پر وہ ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس تھا، وہ کھا لیا ہے۔ اناج تھا جو انہوں نے کھا لیا؟ ہاں، لیکن پھر اس کو وہ اپنی گود میں ہاتھ ڈالتی ہے تو اس کی گود میں انار کا ایک دانہ نکل آتا ہے۔ اچھا، پھر گود میں انار کا دانہ نکل آتا ہے۔
جی اور ایک اور خواب ہے میرا. ایک منٹ میری بہن یہ بتائیے آپ کی بہن میرڈ ہے؟ وہ سنگل ہے. سنگل ہے، اچھا ٹھیک ہے. تیسرا خواب کس کا ہے یہ؟ میری بہن نے نا خواب دیکھا ہے کہ وہ درخت ہے، ایک درخت وہاں پہ. یہ بھی بہن نے دیکھا ہے؟ جی وہاں پہ ایک درخت ہے، وہاں جی درخت پر کیا ہے؟ سیب لگا ہوا ہے. جی سیب لگا ہوا ہے جو آدھا کھا چکا ہے اور آدھا اس نے جا کے کھایا ہے میری بہن نے، آدھا کوئی اور کھا چکا اور آدھا میری آدھا کھا بہن لیا. نے کھایا. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے میری بہن، آپ لیاقت پور سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. تینوں خواب میں نے نوٹ کیے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں. دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میلسی سے بات کر رہا ہوں، عمران. میلسی سے عمران صاحب بات کر رہے ہیں. جی سر مجھے خواب ہے کہ میں قبرستان میں گئے، میں یسوع جی کے قبر وہاں پہ ہم گئے نا، جب تھوڑی سی نا پیچ میں جب پھٹی ہوئی تھی ہاں تو میرے ابو نے کہا بھی اس کو نا بند کر دو، ڈر رہا تھا. ہم نے جب مٹی اوپر دیا نا وہ پھر زیادہ کھل گئی تھی. ہم نے جب بیگ نکالا نا بالکل صاف ستھرا تھا، اوپر سے خفن بھی. ابو نے کہا قبر کو صحیح کر دو. جی ہم کرنے لگے لیکن پھر زیادہ موٹا ہو گیا تھا. پھر ابو نے کہا دوسری قبر میں ڈال دیتے ہیں اس کو نکال کے. اچھا قبر زیادہ کھل گئی تھی تو نکال کے دوسری قبر میں ڈالا. جی خفن بالکل صاف پڑا تھا. جب ہم نے اوپر سے اتار کر دیکھا بالکل پتہ ایسا لگ رہا تھا ہم آج ہی رکھ کے گئے، ان کو 3-4 سال ہو گئے ہیں فوت ہوئے. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی عمران بھائی، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. نا اور ایک خالہ میری ہے. نہیں میری بہن پہلے آپ ایک منٹ، میری خالہ حیات میری بیٹھی ہوئی ہیں ایک بیڈ پہ. میری پیاری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، آپ لائیو جا رہی ہیں، پوری دنیا میں دیکھی سنی جا رہی ہیں. اب آپ بتائیے پہلے آپ کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں، پھر اپنا خواب شروع سے بتائیے. جی میں اٹک سے بات کر رہی ہوں، میرا نام شازیہ ہے. جی میری بہن شادیہ، آپ اپنا خواب شروع سے بیان کیجیے گا. جی سر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری 2 خالہ زندہ ہیں، 2 خالہ فوت ہو چکی ہیں اور ایک خالہ زندہ ہے نا. وہ تینوں ایک بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. میں اور میرے ہسبینڈ ان کے پاس جاتے ہیں تو جو ان کی امی ہیں میری خالہ جو زندہ ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ ناصر کس کے ساتھ آیا. پوچھتی ہیں؟ نہیں یہ پوچھنی ہے. جی ساس پوچھ رہی میری. آپ کی ساس پوچھ رہی ہیں، آپ کی خالہوں کو تینوں کو بیڈ پہ بیٹھا ہوا دیکھا، آپ کے شوہر بھی وہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی ساس ان سے پوچھ رہی ہیں. ساس حیات ہیں؟ ساس حیات ہے؟ جی حیات ہیں. جی ماشاءاللہ. اچھا تو وہ پوچھ رہے ہیں کس کے ساتھ آئے. ہم نے بتایا تو پھر جو میری خالہ سب سے پہلے فوت ہوئی ہیں وہ میری امی جو ابھی 10-12 دن ہوئے فوت ہوئے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ شازیہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی امی کا کیا حال ہے، وہ کدھر ہیں، میں ان کے لیے پریشان ہوں. میں نے کہا وہ بہت ٹھیک ٹھاک ہیں، بہتر حال میں. تو وہ کہتی ہیں مجھے ان کی خبر نہیں ہے، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ. اور سر دوسرا خواب میری بیٹی عائشہ نے دیکھا ہے. انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں چاچو اور بابا کے ساتھ جا رہی ہوں مسجد میں اور وہ لوگ وضو کے لیے جاتے ہیں اور ایک عورت آتی بابا ہے کے ساتھ ان کی بیٹی جاتی ہے. جی وہ وضو کے لیے جاتے ہیں. جی تو وہ لوگ وضو کے لیے جاتے ہیں اور ایک عورت آتی ہیں چادر اوڑھ کے ان کے پاس اور وہ ان کے سر پہ آ سکتی ہیں. یعنی سر پہ کیا سکتی ہیں؟ چادر ان کے سر پہ ڈالتی ہیں؟ نہیں ہاتھ رکھتی ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں بیٹی کے. اچھا ٹھیک ہے. اور ان کو لے کے جاتی ہیں تو میری بیٹی پوچھتی ہے آپ کون ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیے. آپ اٹک سے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی میری بہن جی میرا خواب جو ہے کہ آپ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں بتائیے پہلے. ضلع اٹک سے. اٹک سے بات کر رہی ہیں، وہ اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک میرے سامنے پلیٹ پڑی ہوئی اور اس میں حلوہ بنا ہوا ہے نا. پلیٹ میں حلوہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پھر جی تو وہ میں ہم بھائی کو بتاتی ہوں یہ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے. تو وہ مجھے کہتی ہے دکھاؤ. اس کو میں دکھاتی ہوں تو اس میں پانی نظر آتا ہے. تو کہتی ہے اس میں پانی کس نے ڈالا ہے. میں نے کہا میں نے تو ابھی ٹھیک ٹھاک رکھا ہے، پانی نہیں ڈالا. چلو میں تمہیں دیتی ہوں تھوڑا سا اس سے پانی نکال کر. تو وہ کہتی ہے رکھ دو، میں ابھی نہیں کھاتی ہوں. تو پھر آ کے میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو اس پلیٹ میں ایک کالا میرے کپڑوں کا ہی ٹکڑا ہے چھوٹا سا کالا، اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے. تو میں اس کی چہرے سے بھی دیکھتی ہوں اور اپنے طرف بھی دیکھتی ہوں یہ ٹکڑا کس نے اٹھایا ادھر پھینکا ہے. تو یہ اچھا میرا خواب ہے. پھر میں اٹھ گئی. یہ بتائیں گھریلو اعتبار سے کچھ پریشانی ہے ان کو؟ میری بہن آپ بتائیے، وہ سب پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہے گھریلو حوالے سے؟ جی جی
जी जी मेरे खामन के साथ मेरी परेशानी काट रही है। मैंने पहले भी मुफ्ती साहब अच्छा ये बताएं कि इनके फाइनेंशियल जो मामला हैं कैसे चल रहे हैं? जी आपने सुना सवाल मूसा पूछ रहे हैं, आपके जो फाइनेंशियल मामलात या रोजी रोजगार के मामलात कैसे चल रहे हैं? बहुत खराब चल रहे हैं बहुत। अल्लाह ताला आपको कुशादगी और रिज़्क़ अता फरमाए। खावन क्या हम काम सब दुआ करते गो हैं हैं। जी खावन क्या काम करते हैं? खावन से आपके ताल्लुकात नहीं, आजकल काम कैसे क्या चल करते रहे हैं? काम क्या करते हैं खावन? वो रेड़ी लगाते हैं, उसके साथ अभी मेरी नहीं बन रही है। वो बेटे के साथ है ना, वो बेटे के साथ रहते हैं, ठीक है। हमसे लेता है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप हम प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी उस्मान बात कर रहा हूँ कोहाट से। उस्मान भाई कोहाट से बात कर रहे हैं जी, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैंने ख्वाब में देखा है कि हमारे शॉप के साथ नाली है, तो नाली में अबू ने जो है ना सोना रखा हुआ था। हम ज्वेलर है ना, अच्छा आप ज्वेलर तो हैं, ठीक है। नाली में सोना रखा हुआ था। फिर मैंने जब देखा है तो मैं किसी और बंदे से कह रहा हूँ कि देखो यार अबू ने नाली में सोना रखा हुआ है, तो वो मैं सोना उठा के और मैं अपनी शॉप में वापस रख रहा हूँ। अच्छा मतलब ये ख्वाब देखा है आपने? जी ख्वाब में। अच्छा आपके वालिद साहब जो हैं वो आपके साथ शॉप पर ही होते हैं? जी हाँ जी हाँ। अच्छा आपको कभी लगता है कि इनको ये काम नहीं करना चाहिए था लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते? नहीं ऐसे तो नहीं, कभी जहन में आया क्योंकि अबू लोगों ने माशाल्लाह कमाया है हमारे लिए। ठीक है अल्लाह ताला और दे जी। हम सब दुआ गो हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अटक से आप प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉलर में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? शहजाद बोल रहा हूँ जी पीर महल से। अच्छा जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। हाँ जी मुझे ना, मैं ख्वाब में देखता हूँ जी पहाड़ नजर आते हैं, फिर पानी आता है जी, एकदम काफी पानी आता है जी, और वो शहर से निकल जाता है। इतना पानी होता है बहुत। कभी मैं जी पुल पे खड़ा था, दरिया का पे खूबसूरती नजर बहुत आती है जी साइडों पे। नहीं आपने पहाड़ देखे, बहुत सारा पानी होता है आपके साइड से निकल जाता है। फिर आपने देखा आप पुल पे खड़े हुए, एक दरिया है बहुत बड़ा, फिर खूबसूरती बहुत है जी, खूबसूरत लगता है देखने में, आपको खुशी होती है आपको। हाँ जी ठीक है मेरे भाई। आप क्या काम करते हैं? आप काम क्या करते हैं शहजाद साहब? मजदूरी करते हैं जी। अच्छा कहाँ से बात कर रही हैं? या आप अटक से बात, कहाँ से बात कर रहे थे? शहजाद बोल रहे हैं पीर महल से। अच्छा पीर महल से। ठीक है शहजाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीर महल से आप शामिल प्रोग्राम हुए, अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल रब्ता नहीं हो पा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं। आप बताइए आप कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी मैं शाजिया नासिर बात कर रही हूँ सरगोदा से। सरगोदा से शाजिया नासिर बहन बात कर रही हैं। अपना ख्वाब बयान कीजिए। सर आ रही है जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी शाजिया बहन आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, मैंने ये पूछना है कि मेरे शोहर ने ख्वाब में देखा है कि जैसे जी हाँ जी आ रही है सर। हाँ ख्वाब में क्या देखा शोहर ने? आंधी आ रही है। आंधी आ रही है। अच्छा ठीक है। मेरे शोहर ने ख्वाब में देखा है कि जैसे आम की पेटी किसी ने, हाँ जी आम की पेटी दी है, तो उसमें से मेरे शोहर ने एक आम खाया। अच्छा किसी ने आपकी पेटी से एक आम खाया है। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया है। प्रोग्राम देख रही है, क्या कहता है आपके शौहर का ख्वाब, इंशाल्लाह हम बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं यमुना मुनीर कराची से बात कर रही हूँ। यमुना मुनीर कराची से बात है जी। यमुना अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मेरी बड़ी बहन ने ख्वाब देखा था, मेरे भाई का इंतकाल हो चुका है, तो उनको मेरे जो भाई फौत हो गए, वो ने ना ख्वाब में हरे रंग की सब्जियां और हरे जो फल है वो देखे जाते हैं। अच्छा और दूसरा ख्वाब मरहूम भाई को ख्वाब में देखा? मरहूम भाई इनका इंतकाल हो गया है, इनकी बहन को यानी अपनी बहन को नजर आया ख्वाब में हरी सब्जियां हरी फल देखे जा, हरी चीजें देखे जाते हैं। और दूसरा ख्वाब ये है कि वही भाई जो है मेरी बड़ी बहन के दोबारा ख्वाब में आते हैं और कहते हैं, मेरी बहन उनकी कब्र पे जाती है तो वो उन्हें कहते हैं कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे एक छोटा सा कमरा दे दिया गया और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है मेरी बहन, आपके भाई का इंतकाल कैसे हुआ था? तबई एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है मेरी बहन, आपका खबर हमने नोट किया। अल्लाह ताला आपके भाई के और दर्जात बुलंद करे, उनके लिए भी इसाल भी कीजिएगा। हम सब दुआ गो हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فرحاد بات کر رہا ہوں کوہاٹ سے. فرحاد بھائی کوہاٹ سے بات کر رہے ہیں جی. فرحاد بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. ہاں جی, میں نے خواب میں دیکھے کہ میرے ابو فوت ہو گئے نا, تو وہ آ رہے ہیں, تو ان سے میں نے پوچھے کہ ابو جی میں مطلب کامیاب ہو جاؤں کہ نہیں. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ, کیونکہ آج کل میری فائنینشیلی حالات بہت خراب ہے نا. اچھا. تو ابو نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے. وہ جلدی جلدی سے پھر نانی کے گھر میں چلے گئے نا جلدی سے. اچھا تو اور دوسری خواب یہ ہے کہ میری وائف نے خواب دیکھے کہ وہ الماری کھولتی یا کچھ جو بھی چیز کھولتی اس میں آٹا نکل آتا ہے. آپ کی وائف نے خواب میں دیکھا کوئی دراز یا الماری کھولتی ہے اس میں آٹا نکلتا ہے؟ ہاں, جو چیز کھولتی ہے نا مطلب اس میں آٹا, صندوق میں سب کچھ میں آٹا نکل آتا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا فرحاد بھائی آپ کا خواب میں نوٹ کیا ہے. اور ناظرین اسی کال کے ساتھ ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. ابتدا کریں گے آپ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کری میری بہن؟ میرا نام فوزیہ ہے, میں لیاقت پور سے بات کر رہی ہوں. جی میرا ایک خواب یہ اتنا قریب ہے کہ اس کی نہیں, ایک منٹ فوزیہ, آواز نہیں آ رہی ہے, ذرا بتائیں. لیاقت پور صاحب بول رہی ہیں, آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا جہاز ہے وہ اتنا قریب ہے کہ اس کے اندر جو بندے ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں اور سیٹیں بھی نظر آ رہی ہوائی ہیں. جہاز اڑ رہا ہے, اتنا قریب ہے جو اس میں بندے بیٹھے وہ بھی نظر آ رہے ہیں, ان کی سیٹیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, پھر؟ اور میرا دوسرا خواب یہ ہے, ہاں مجھے نا میری بہن کہتی ہے کہ نا تم لوگوں کا نا رزلٹ آ گیا, ہم دونوں بہنوں کا. اچھا. جب ہم رزلٹ دیکھتے ہیں نا اس میں نا وہ ہماری تصویریں ہوتی ہیں جس میں ہم برائڈل لک میں ہوتی ہیں. برائڈل لک میں آپ کی تصویریں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جی, میرا سوٹ اس میں نا گلابی ہوتا ہے لیکن میری بہن نے کالا لہنگا پہنا ہوتا ہے. ویسے ہی آپ نے کوئی ایگزامز دیے ہیں؟ نہیں, میں ماسٹر کر چکی ہوں. ماسٹر کر چکی ہیں. خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ دونوں کی تصویریں چھپی ہیں, دونوں دلہن بنی ہوئی ہیں, لیکن ایک کا لباس بلیک ہے اور ایک کا آپ نے کیا بتایا؟ ایک کا گلابی اور دوسری کا جو ہے نا وہ ایک کا پنک ہے, ایک کا بلیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن. اچھا, یہ تصویریں کس چیز میں, اخبار میں, کس چیز میں؟ اخبار میں. نہیں, تصویریں اخبار میں نہیں ہوتی, جو پکس ہوتی ہے نا ویسے ہی رزلٹ پر تصویریں بنی ہوتی ہے, جیسے رزلٹ. ٹھیک ہے, رزلٹ میں آپ کی تصویر بنی ہے. ٹھیک ہے میری بہن لیاقت پور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے ہیں, پروگرام دیکھتی رہے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں روزینہ ساہیوال سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن ساہیوال سے بات کریں. روزینہ جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں اور میری بہن ہمارے ملنے والے تھے, ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ جو صاحب تھے نا وہ وفات پا گئے ہوئے ہیں. تو وہ آتے تو اپنی مسز سے لڑتے ہیں, تو میں کہتی ہوں یہ تو فوت ہو گئے ہیں, یہ زندہ کہاں سے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں بینک سے ابھی آیا ہوں. تو وہ ہمیں نا ساتھ کہتے ہیں کہاں سے؟ بینک سے آیا ہوں. بینک سے آیا ہوں. اچھا, بینک سے ابھی آیا ہوں. جاب کرتے تھے. اچھا, بینک میں جاب کرتے ہیں. آپ کے پڑوسی ہیں؟ ہاں جی کرتے تھے, وفات پا گئے ہوئے ہیں وہ. نہیں, آپ کے پڑوسی تھے نا, یہ آپ کے پڑوسی تھے نا؟ جی ملنے والے تھے ہمارے. ٹھیک ہے, پھر؟ ہاں جی, تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آؤ میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. تو ہم دونوں کو نا ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو آگے میری آنکھ کھل گئی. دوسری خواب میں یہ دیکھا ہے کہ کالی بلی میں نے دیکھی ہے, مطلب کہ بلی مری ہوئی ہے اور کالی ہے, اور میں ٹینشن میں بھی کافی ہوں کہ ہسبینڈ کی وجہ سے نا میں ٹینشن میں کافی ہوں, پتہ نہیں اس وجہ سے یہ خواب آ رہے ہیں, تو لہٰذا اس کی تعبیر ذرا مجھے بتلا ٹینشن دیجیے. کیا ہے, کچھ بن نہیں رہی, کیا معاملہ ہے؟ ہاں جی, بن نہیں رہی. ٹھیک ہے, غلطی کس کی, آپ کی ان کی ہے؟ ان کی تو ہوگی نہیں نا. ہسبینڈ کی دوسری شادی ہوئی ہے, ان کی مسز کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو وہ بس مجھے نا ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ دوسری شادی ان کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے میرے پاس دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ دونوں میں محبتیں پیدا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, میرا نام محمد ادریس ہے اور کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ, محمد ادریس صاحب کراچی سے بات کر رہے ہیں. جی محمد ادریس صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی جناب, خواب میرا یہ ہے کہ میرا اکثر رات کو جب میں سوتا ہوں تو خواب میں مجھے چھپکلی نظر آتی ہے کہ چھپکلی میرے پر گر رہی ہے اور چھپکلی میری طرف بھاگ رہی ہے, اور مطلب پھر میں چیخ مار کے میں اڑ جاتا ہوں. مطلب اتنا مجھے خوف آتا ہے چھپکلی سے. ادریس بھائی آپ کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں, میرا تقریباً 1 سال پہلے بائی پاس ہوا تھا, اور یہ تو مطلب جو خواب ہے تقریباً کافی عرصے سے مجھے نظر آتے ہیں, آج 10-12 سال سے. اچھا, کسی اور معاملے میں پریشان تو نہیں ہے ذہنی طور پر؟ جی بیٹی میری ہے
मतलब वो स्पेशल बच्ची हैं ज़हनी तौर पे। ठीक है, ठीक। चले जी, अल्लाह ताला जन्नत का दरवाज़ा बनाए आपको, आपके लिए उसको, उसकी खिदमत कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी नासिर हो। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं डॉक्टर रेहान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी डॉक्टर साहब, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। ख्वाब सर ऐसे है कि मैंने ना अपनी वालदा को देखा ख्वाब में बीमार है। वो पहले बीमार भी थी और मेरे नाना अबू ख्वाब में आते हैं। वो खलीफा थे मोड़ा शरीफ के। अच्छा, ठीक है। फिर नाना अबू मुझे लेके मुझे डांटते हैं नाना अबू, और मुझे कहते हैं कि माँ तेरी बीमार है, इसको लेके ना तू मोड़ा शरीफ जा। अच्छा, वालदा अभी बीमार है आपकी? नहीं, अभी तो माशाल्लाह सेहतमंद हो गई है। मैं फिर अभी आया, उनका इलाज करवाया अभी हफ्ता 10 दिन ना। अच्छा ये बताएं कि आप मोड़ा शरीफ जाते रहते हैं वैसे? जी मैं वहाँ से, मेरी बैत भी है, अभी मैंने रिसेंट ही बैत की है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, अपना ख्याल रखिएगा और अब बाकी खिदमत करते रहे। ये बड़ा ज़बरदस्त जन्नत की कुंजी है मेरे हिसाब से। बहरहाल अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आमीन। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हैं। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैंने ख्वाब में देखा है कि मैंने एक खुला मैदान देखा है। क्या खुला मैदान देखा है? तो उसमें देखा है कि सब लोग रो रहे हैं। तो हाँ जी, सब लोग रो रहे हैं। हाँ? जमीन जल, जैसे आग लगी हुई है जमीन पे, तो सब लोग रो रहे हैं। मेरी एक बहन है इस्लामाबाद वाली, तो वो ना कभी इधर को जाती है कभी उधर को जाती है। तो इतनी देर में देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे खड़े हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब हमने नोट किया। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? टेलीविजन की आवाज़ को। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई जी। अब एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रहीम खान से बात कर रही हूँ। जी रहीम खान से बात कर रही हैं। अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मेरा ख्वाब ये है कि मैं ना बाहर होती हूँ रोड के ऊपर, बाहर जंगल की साइड। कहाँ पर होती है? बाहर सड़क पे है आप, रोड पे? हाँ, जैसे एक पहाड़ होती है वहाँ पे होती है। अच्छा, पहाड़ पे है जी। हाँ, बहुत सारी औरतें भी होती है, आदमी भी होते हैं। अच्छा, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। अच्छा, अब आपने देखा बाहर खड़ी हैं, वहाँ पे पहाड़ है और क्या है? बहुत औरतें और आदमी हैं। बहुत ज्यादा औरतें हैं जी। हाँ, रोड है, रो रही हैं। फिर इतना बड़ा सांप आता है और मुझे डसता है सर पे। सांप आके आपको सर पे डस लेता है? बिल्कुल। फिर मैं बोलती हूँ मेरी बड़ी बेटी के पास जा रहे थे, सब होते हैं, बड़ी बेटी के पास चला जाता है उसको डसने के लिए। अच्छा, फिर? तो मैं रो रही होती हूँ कि मेरी बेटी को बचाओ। ठीक है, तो बेटी को डस लेता है? नहीं, उसके बाद मुझे पता नहीं होता, उसको भी डसता है। कुछ परेशान है? आपको परेशान है ज्यादा? जी रहती हूँ, परेशान हूँ। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? बस है तो कुछ नहीं, घर में से घर के मसले। ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला की परेशानी खत्म फरमाए। हम सब आपके लिए दुआ गो हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं बात कर रही हूँ, मंडी बहाउद्दीन से बात कर रही हूँ। जी अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैं बता रही हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 3 बेटे हैं। तो मतलब ना वो ऐसे सामने, मतलब एक जंगल सा, पहाड़ सा है, तो उसके अंदर दलदल है। तो मतलब ना एक मेरा बच्चा उसके अंदर जा रहा है नीचे। तो मेरा मियाँ भी पास खड़ा है। तो मैं शोर कर रही हूँ, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। तो मेरे दूसरे 2 बच्चे वो पीछे हैं, अभी वो भी बड़े के पीछे जा रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा है। तो उसके बाद मतलब ना मैं शोर कर रही हूँ, तो मेरी मदद कोई नहीं कर रहा वहाँ पे। अच्छा ये बताएं कि बेटे, तो मेरा मियाँ भी देख रहा है। ये बताएं कि बेटे कितनी एज के हैं? जी बच्चों की उम्र कितनी है आपके? मेरे बच्चे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। उम्र क्या है उनकी, एज? बड़ा बेटा तकरीबन आज से 2 साल पहले मुझे ख्वाब आया था। बड़ा बेटा माशाल्लाह अब 20 साल का है। अच्छा, 20 साल का है बड़ा बेटा। सही है। और बाकी उससे छोटे हैं? बाकी छोटे हैं। बाकी एक 18-19 साल का है और एक 16 साल। क्या काम करता है बड़ा बेटा आपका?
अभी उसने मतलब ऐसे ही किया तो अभी तो फारग है वो। ठीक है, अच्छा ठीक है मेरी बहन। और दूसरी बात यह है कि आप तो ख्वाब में देख के घबरा के रोना शुरू कर दिया कि शौहर मदद नहीं कर रहे। इस तरह ना करें, दिलों में बिला वजह के कीना पैदा होता है, झगड़ा फसाद शुरू होता है। बहुत मोहब्बत के रिश्ते हैं मियाँ बीवी के, अल्लाह ताला की मोहब्बत कायम रखे। एक और कॉल में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम फिरदौस खान है और मैं मस्कत से बात कर रही हूँ। मस्कत से बात कर रही हैं? जब भी जी मैं ख्वाब में हमेशा जो भी मेरे साथ होते हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, मैं हमेशा लोगों की मौत देखती हूँ। किसी भी तरीके से कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया और मतलब मौत हो गई। ठीक है। अच्छा, आप कुछ काम वगैरह करती हैं या मतलब घर पे ही होती हैं, क्या है? जी नहीं, अभी तो मैं काम कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं घर से ही काम कर रही हूँ। अच्छा, ये बताएं कि कुछ सोचती बहुत ज़्यादा हैं आप? जी अभी कुछ टाइम से तो काफी स्ट्रेस है, तो सोच वगैरह लगी रहती है, लेकिन ये मुझे काफी साल से प्रॉब्लम है। अपने आप को बीमार, साल से ऐसे ख्वाब कुछ ऐसा होता है कि अपने आप को बीमार समझती हैं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा। ठीक है मेरी बहन फिरदौस, आप मस्कत से शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस वक्त हम आपको प्रोग्राम मज़ीद शामिल नहीं कर सकेंगे क्योंकि अब हमें जाना है ख्वाबों के पूछने के लिए कहते क्या है। आइए आप और मिल के दोनों सुनते हैं, वो सब क्या बताते हैं। पहले मुझे आप बता दें क्योंकि वो पहले उनके ख्वाब आए। अच्छा हाँ, पहले उनके ख्वाब आए। सॉरी, लियाकतपुर से मेरी बहन ने ख्वाब देखा। उन्होंने बताया कि उनकी अम्मी ने देखा, उनकी अम्मी ने देखा कि एक मरहूम औरत है जो उनको गुड़ की 2 बोरियां दे रही है। ठीक है ना, एक ये था। दूसरा उनकी बहन ने देखा कि वो गाड़ी में बैठी हैं, गाड़ी में है और उनको लगता है कि मैंने अनार खाया है। उनका लगता है अनार खाया है, फिर थोड़ी देर बाद गोद में अनार का दाना निकलता है उनके गोद में। इन्हीं की बहन ने एक और ख्वाब देखा कि एक दरख्त है जिस सेब लगा हुआ, उसमें आधा कोई खा चुका है और आधा ऐसे रह गया है जो ये खाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इनकी वालिदा ने देखा कि मरहूम औरत कोई हैं, उन्होंने गुड़ की बोरी इनको दी है। तो गुड़ जो है ये मीठा है और मैंने कई मरतबा ये कहा कि मरहूम या मरहूमा कुछ दे तो जो ले रहा है, जिसको दिया जा रहा है, उसके लिए दुनियावी एतबार से बहुत अच्छा होता है। बाज़ औक़ात उखरवी हिसाब से भी अच्छा होता है। कोई बुज़ुर्ग दे, कोई अल्लाह का वली दे और कोई आम मुसलमान दे जो मरहूमीन हैं, तो बहरहाल उसकी दुनियावी जो मामलात हैं उसकी तरफ अच्छा इशारा होता है। तो फिर ये कहती हैं कि इनकी बहन ने देखा कि अनार है और इन्हें लगता है कि गाड़ी में खा लिया लेकिन दाना मौजूद है। ये कोई काम करती है ना, तो इन्हें लगता है कि वो काम इन्होंने मुकम्मल कर लिया है, लेकिन वो कुछ ना कुछ काम अधूरा रह जाता है, जिसकी वजह से इनको बाज़ औक़ात मतलब ये कि डिसहार्ट हो जाती हैं, या जैसे एक होता है ना कि यार मैंने कितनी मेहनत की फिर भी मैं नाकाम हुआ, या मैंने ये काम अधूरा कैसे रह गया। तो इस ख्वाब की ताबीर ये बनती है कि आप जो भी काम करें मुकम्मल एहतियात के साथ, समझदारी के साथ करें और बहुत ज़्यादा जल्दी ना मचाया करें, आराम से किया करें। आराम से किया वो काम अच्छा होता है। जल्दी और बातों में होती है लेकिन इन बातों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। एहतियात से, समझदारी से करें तो इंशाअल्लाह जो है वो काम बिल्कुल सही होगा। अच्छा, तीसरा ख्वाब है कि उनकी दूसरी बहन ने देखा कि सेब है, आधा इन्होंने खा लिया, आधा किसी और ने खा लिया। दरख्त पे लगा हुआ है, तो आधा इनको मिला, आधा किसी और को मिला। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई, चूँकि सेब का मौसम भी है इस वक्त, तो कोई ऐसा काम अगर ये किसी के साथ मिलकर कर रही हैं, बाज़ वक़्त ख़वातीन होती हैं आपस में मिलजुल कर काम करती हैं, तो फ़ायदा आधा उनको होगा, आधा आपको होगा। और अगर ऐसा मामला नहीं है तो घर में यानी कोई ऐसा मामला, यानी कोई चीज़ है, फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा सिर्फ़ आपको नहीं होगा, जो आपकी बहन वगैरह है या आपके साथ कोई और है उनको भी फ़ायदा पहुंचेगा, आपको भी फ़ायदा पहुंचेगा। और आधा फ़ायदा आमतौर पर ना हमें गवारा नहीं होता, तो गवारा कर लें पूरा खा लें, और हाँ गवारा कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी में बरकतें अता फरमाएगा। इमरान साहब मेलसी से कहते हैं कि कब्रिस्तान जाते हैं अपने वालिद के साथ ससुर की कब्र पे, तो ससुर की कब्र दरमियान से फटी हुई है। अब्बू कहते हैं, इनके अब्बू इमरान साहब कहते हैं ला कब्र को सही कर देते हैं, सही करते हैं तो कब्र ज़्यादा खुल जाती है। तो फिर कहते हैं चलो इनको तब्दील कर दूसरी कब्र में ले आते हैं, तो जब निकालते तो कफन बिल्कुल ताज़ा होता है, लेकिन इंतकाल को 3 से 4 साल हो चुके हैं इनके। ये अल्लाह ताला के जो नेक लोग होते हैं ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम जोश में आए और किसी की मग़फ़िरत हो,
تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ وہ قبر میں اچھے حال میں ہے. ماشاءاللہ. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا. اور حضور نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. یہ صحیح ہے تو باقی ساری منزلیں بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گی. تو ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. یہ خواب ختم ہو گئے. اٹک سے شازیہ بہن نے پوچھا کہ 2 خالائیں ان کی فوت ہو چکی ہیں اور ایک زندہ ہیں. تینوں ایک بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں. تو ان کی ساس حیات ہے تو وہ پوچھتی ہیں کہ بھئی کس کے ساتھ آئے ہو. تو ان کی خالہ ان کی والدہ مرحومہ جو کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ یعنی انتقال فرما چکی ہیں. اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے بلکہ ان سب کی مغفرت فرمائے. تو وہ پوچھتی ہیں کہ تمہاری امی کس حال میں ہے ان کا نام لے کر. تو یہ کہتی ہیں کہ وہ ماشاءاللہ بہت اچھے حال میں ہے. تو اچھا یہ ضروری نہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاندان میں پہلے کوئی مر گیا, انتقال کر گیا, کئی سالوں کے بعد دوسرے کا انتقال ہوا, تو یہ ضروری نہیں کہ وہاں پر دونوں کو ایک دوسرے کے حال کی خبر ہو. اچھا ہاں بعض اوقات کچھ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں انہیں خبر ہوتی ہے لیکن عام طور پر نہیں ہوتی. وہ کہاں ہیں یہ تو اسی لیے دیکھیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں. تو یہ بتا رہی ہیں اب اگرچہ بتانا ان کا ہے لیکن اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں لیکن خواب میں اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ ماشاءاللہ اچھے حال میں ہیں. تو ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کیجیے گا, گاہے بگاہے یہ سال ثواب بھی کرتے رہیے گا. ان کی جو ہے وہ بیٹی والد کے ساتھ وضو کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو ایک عورت ان کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں. تو وہ بیٹی پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں. تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتی ہیں. تو یہ خواب جو ہے ان کی بیٹی کے لیے بہت اچھا ہے اور خاص طور پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, میں ایک ہی بات کہتا ہوں, فدا کا امی و ابی, ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں, ہماری ساری عزتیں ان پر قربان ہو جائیں. تو یہ خواب آپ کی بیٹی کے لیے بہت اچھا ہے. اس کی پرورش صحیح کریں, اللہ رب العالمین اسے انشاءاللہ اچھا رتبہ بھی عطا فرمائے گا. اور اگر دینی فیلڈ میں اگر یہ جائیں تو اللہ رب العالمین انہیں بے حساب عزت عطا فرمائے گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں. ضلع اٹک سے بہن نے پوچھا کہ پلیٹ میں حلوہ پڑا ہے, کسی کو کہتی ہیں کہ دیکھو کتنا بہترین, تو وہ کہتی ہیں اس میں تو پانی ہے. پھر وہ کہتی ہے بھائی صحیح کرو, اس کو پلٹ کر دیکھتی ہیں تو کپڑے کا کالا ٹکڑا اس میں موجود ہوتا ہے. یہ دوسرا خواب پہاڑ, بلکہ یہ ایک ہی خواب ہے. تو یہ اب دیکھیں کہ یعنی حلوہ رکھا ہوا ہے اور اس میں وہ بہت اچھا ہے لیکن اس میں اچانک پانی آ جاتا ہے. پھر وہ دیکھتی ہیں تو کپڑے کالا کا ٹکڑا موجود ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ غلطیاں آپ کی بھی ہیں, کچھ غلطیاں ان کی بھی ہوں گی لیکن آپ کی بھی ہیں کہ آپ معاملات کو ذرا صحیح کرنے کی کوشش کریں. اور بعض اوقات رزق کے معاملات میں بندہ رزق میں اس میں یعنی کوتاہی کرتا ہے نا, تو یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں. اور دوسرا یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں سے کوئی رکاوٹ ہے تو آپ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ فجر کی نماز کے بعد 101 بار پڑھیں. اول آخر تیمہ درود شریف کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں. ناظرین اسی تعبیر کے بعد ہم جائیں گے ایک وقفے پہ, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, جیسے آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کا جو 3rd سیگمنٹ ہوتا ہے وہ خوابوں کے حوالے سے پوچھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, چلتے ہیں مفتی صاحب کے. عثمان صاحب نے کوہاڑ سے پوچھا کہ ان کی شاپ کے ساتھ نالی ہے, اس میں سونا رکھا ہوا تھا, گولڈ. تو یہ کہتے ہیں کسی بندے سے کیا دیکھو والد صاحب نے کہاں رکھا ہوا ہے, پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا. بعض اوقات بڑے کاروبار کے دوران یا کاموں کے درمیان ایسے کام کرتے ہیں جو بظاہر اتنے اچھے معلوم نہیں ہوتے لیکن ان کے آنے والی نسلوں کے لیے وہ کام بہت بہتر ہو جاتے ہیں. اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ بعض یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے کوئی اس وقت ایسا کام کیا ہو, جیسے مثال کے طور پر کوئی زمین ہے, کوئی چیز ہے, کوڑی کے دام لے لی لیکن بعد میں وہ سونا بن گئی, تو یہ بھی عین ممکن ہے. تو ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. شہزاد صاحب نے پیر مال سے پوچھا کہ پہاڑ ہے, پھر پانی ہے, سائڈ سے نکل جاتا ہے, پل ہے, برج ہے, دریا, بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. پہاڑ ہے, پانی ہے, تو مشکلات ہیں لیکن الحمدللہ سائڈ سے نکل جائیں گے, اس میں کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا اور آگے انشاءاللہ زندگی آپ کے لیے بہت بہتر ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں. شازیہ بہن نے جو ہے سرگودا سے پوچھا کہ ان کے شوہر نے دیکھا کہ آم کی پیٹی کسی نے دی ہے, انہوں نے آم بھی کھایا ہے, تو یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے اور ان کے رزق کے معاملات کی طرف, اچھائی کی طرف اشارہ ہے. لیکن ابھی کچھ دیر ہے,
ابھی کچھ دیر ہے لیکن انشاءاللہ معاملات بہترین ہو جائیں گے۔ یمنا منیر نے کراچی سے پوچھا کہ بڑی بہن نے مرحوم بھائی کو دیکھا ہری سبزیاں دے کر جاتے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ اچھے حال میں ہیں اور ان کی بہن کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے ساتھ قبر پر جاتی ہیں تو مرحوم بھائی کہتے ہیں کہ میں یہاں پر خوش ہوں اور چھوٹا کمرہ مجھے دے دیا کہ تو میں بہت خوش ہوں، تو ماشاءاللہ یہ بھی خواب یہ بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہیں۔ فرحاد نے کوہاٹ سے پوچھا کہ والد مرحوم آئی یہ پوچھتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، وہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ گے۔ ان کی وائف نے دیکھا کہ جو چیز کھولتی ہیں آٹا نکل آتا ہے، تو یہ دونوں خواب بہت اچھے ہیں کہ کسی پریشانی میں آپ بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، آپ کوشش کیجئے اور ہمت نہ ہاریں اور انشاءاللہ آپ اس معاملہ سے نکل بھی آئیں گے، کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اور یہ جو آٹا ہے نا، یہ روزی کے فراوانی کی طرف اشارہ ہے، بس کوشش کریں، اللہ پر توکل کریں، باقی انشاءاللہ وہ کرم فرمائے گا۔ بہن نے لیاقت پور سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے مرحوم عورت، تو یہ ہو چکا ہے۔ اچھا، پھر بہن فوزیہ نے لیاقت پور سے پوچھا کہ ہوائی جہاز اتنا قریب ہے کہ اندر بندے نظر آ رہے ہیں، اور دوسرا خواب کوئی کہتا ہے کہ رزلٹ ہے اس میں جو ہے وہ تمہارا رزلٹ ہے تو دیکھتی ہے تصویر میں یہ برائڈل روپ میں، یہ بھی ان کی بہن بھی۔ اچھا، پہلا خواب یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ بہت آگے کی سوچتا ہے اور اسے آگے کا جو پیش منظر ہے نا وہ بالکل ایک ویژن کلیئر ہو جاتا ہے، تو ماشاءاللہ یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا خواب جس معاملے میں آپ پریشان ہیں انشاءاللہ وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور روزینہ بہن نے ساہیوال سے پوچھا کہ یہ ان کی بہن ملنے والے کے گھر جاتی ہیں تو وہ مرحوم پڑوسی ہیں، یہ لڑتی ہیں، پھر وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ آنکھ کھل جاتی ہے، کالی بلی مری ہوئی ہے، کچھ معاملات میں بہت زیادہ رکاوٹیں ان کی اور کچھ پریشانیاں بھی ہیں، اور یہ تھوڑا سا نا خیالات یعنی بہت زیادہ سوچتی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ تھوڑا سا نمازوں کی طرف آئیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 بار اول آخر تیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ دیکھا نا کالی بلی مری ہوئی ہے، تو یہ انشاءاللہ یعنی جتنی بھی پریشانی ہیں تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ محمد ادریس نے کراچی سے پوچھا کہ اکثر جب سوتے ہیں چپکلی گر رہی ہے، ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے، یہ اپنی بیٹی کی وجہ سے نا کافی کچھ پریشان رہتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ بیٹی آپ کے بلندی درجات کا سبب بنے گی انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ ڈاکٹر ریحان نے اسلام آباد سے پوچھا کہ والدہ کو دیکھا کہ بیمار ہے، نانا مرحوم آتے ہیں ڈانٹتے کہ اس کو لے کر مورا شریف جاؤ، آپ یا تو کچھ کمی کی بھی تھی آپ نے وہاں جانے کے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ لیگیسی کو قائم رکھنا ہوتا ہے، تو اس کو آپ قائم رکھیں اور وہاں پر جایا کریں، اور جب کوئی پریشانی بھی ہو تو ان کو دعا کے لیے کہا کریں، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اپنی نسبت وہاں سے رکھیں۔ فیصل آباد سے بہن نے پوچھا کھلا میدان ہے، سب لوگ رو رہے ہیں، آگ لگی، ان کی بہن کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، پھر نبی علیہ السلام کی دعا، تو یہ امت مسلمہ کے حالات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر کوئی رجوع کرے، توبہ کرے، اور ان حالات میں بس ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ رحیم یار خان سے بہن نے پوچھا کہ باہر روڈ ہے، پہاڑ ہیں، بہت عورتیں، آدمی، اتنا بڑا سانپ آتا ہے ڈستا ہے، پھر ان کی بیٹی کے پاس کچھ پریشانیاں بھی ہیں اور اس میں دشمن انوالو ہے، تو آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار اول آخر تیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھا کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 33 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھا کریں۔ منڈی باؤدین سے پوچھا کہ جو جنگل ہے، پہاڑ ہے، دلدل ہے، ایک ان کا بیٹا اس میں جا رہا ہے، کچھ یعنی میں جو اشارہ کر رہا ہوں کہ یعنی ان کی صحبت کہاں پر ہے، کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا اس پر ذرا غور کر لیں، اور یہ میاں بیوی نا مل کر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کریں، یہ نہ ہو کہ تمہارے بچے ہیں، جب بچے اچھے ہوتے ہیں نا تو میرے بچے ہیں، اور بچے برے ہوتے ہیں تو بچے تمہارے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ دونوں کے بچے ہیں تو ان کی تربیت کی طرف خاص توجہ کریں، ان کی دعا بھی کیا کریں۔ فردوس خان نے مسقط سے پوچھا کہ خواب میں لوگوں کی موت دیکھتی ہیں، تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ ذرا اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آئیں، نمازوں کی پابندی رکھیں، اور یا مسبب الاسباب کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ میلسی سے پوچھا کہ 3 سے 4 سال ہوئے سسر کا انتقال، وہ قبر کا معاملہ جو تھا، تو وہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے تو آپ کے سسر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے حال میں، اللہ رب العالمین ان کو ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، زندگی بخیر، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسلام کے ساتھ خدمت میں آپ کا میزبان عاشق دعویٰ پھر حاضر ہوگا۔ ریپیٹ کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ فرائض و واجبات کا مکمل اہتمام کریں، مکمل عبادات اور ریاضات کا اپنا وقت قربان کریں، وقت خرچ کریں، اور ساتھ ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک بھیجیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔